اللہ رب العزت جل وعلا نے انسان کو اپنی خالص نعمتوں سے نواز رکھا ہے، یہاں تک کہ ایک گائے کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ تعالی خالص دودھ نکال کے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ نہ اس دودھ میں گوبر کی بو شامل ہوتی ہے اور نہ ہی خون کی رنگت و آمیزش۔ پینے والوں کو سرور بخشتا ہے، پرکیف ہوتا ہے، لذت کا باعث ہوتا ہے۔ جو رب نعمتیں اس طرح خالص عطا فرماتا ہے وہ ہمیں اپنی خالص بندگی کا حکم بھی ارشاد فرماتا ہے، تاکہ خالص بندگی کی برکت سے اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا اور قرب کے مقام کو حاصل کیا جا سکے۔ خلوص کا معنی آیہ مطلوب میں کیسے ہی حسین پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں بہت بڑی عبرت ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، ہم تمہیں جانور کے ایک ہی پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کے دیتے ہیں، خالص دودھ پلاتے ہیں، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کو لذت دیتا ہے، تقویت دیتا ہے، راحت بخشتا ہے۔ وہ مالک جو ہمارے لیے اس قدر خالص چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، وہ کہتا ہے تم اپنی عبادت کو، بندگی کو بھی اللہ کے لیے خالص کر لو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ خلوص اور اخلاص اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، سر الہی ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ محبت دیکھتا ہے اس دل پر اس راز کو انڈیل دیتا ہے، القاء فرما دیتا ہے۔ کسی شخص کو دنیا کی آمیزشوں سے بچ جانے کی توفیق مل جائے، اور جہاں لوگ حصول مال و جاہ کے لیے اعمال کر رہے ہوں اور تشہیری مہمات عروج پر ہوں، وہ شخص نیکی کرے اور شہرت طلبی سے بھی بچ جائے، ریاکاری سے بھی بچ جائے، اعمال کے حبط ہونے سے بھی بچ جائے، اور اپنے عمل کو اتنی اور چیزوں کے ہوتے ہوئے خالص اللہ کے لیے کر لے، وہ شخص خلوص کو اپنانے والا ہے۔ اور خلوص اتنی بڑی دولت ہے، نعمت ہے، کہ جس وقت ابتدائے افرینش میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خلافت کی بابت مشاورت کی، اور پھر آدم علیہ السلام کی فوقیت کو ظاہر فرمایا اور سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس اکڑا رہا،
رب نے اس سے بات کی، پوچھا تو نے یہ کیوں کیا؟ کیا تو واقعہ ہی اس سے بڑا ہے یا بڑھوتری چاہتا ہے؟ اس نے اپنی بڑھوتری کا اعلان کیا، اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے روندہ بارگاہ کر دیا، نکال دیا، اس پر لعنت بھیجی۔ اس نے کہا قیامت تک مہلت دے دے، رب العزت نے اسے قیامت تک مہلت دی، پھر اس سے رہا نہ گیا، کہنے لگا اے اللہ، جس آدم کی وجہ سے مجھے تو اپنی بارگاہ سے نکال رہا ہے، لعنت کا حقدار قرار دے رہا ہے، میں اس کی ذریت پر حملہ آور ہو جاؤں گا، دائیں سے بائیں سے، سامنے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، جہات ستہ سے انہیں اپنے حملے میں لے لوں گا، حصار میں لے لوں گا، گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو قرآن زبان حال سے کہتا ہے کہ ابلیس سے گویا پوچھا گیا اے ابلیس، کیا تو میرے سارے بندوں کو گمراہ کر لے گا؟ کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، اے اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں انہیں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ گویا اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کوئی شخص عبادت گزار ہو میں اسے گمراہ کر دوں، یہ ہو سکتا ہے، کوئی شخص علم والا ہو میں گمراہ کر دوں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جو بندہ مخلص ہو جائے اس کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ ارے خلوص ہی وہ دولت ہے جو انسان کو شیطان کے چنگل سے محفوظ کر دیتی ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، اے شیطان میرے ایسے بھی بندے ہیں جن پر تیری سلطنت نہیں چلے گی، تیرا حکم نہیں چلے گا، تو جو کہے گا وہ نہیں کریں گے، وہ میرے حکم کے سامنے جھکے رہیں گے۔ یہ مخلصین لوگ ہی ہیں، الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو ٹیڑے ہوئے وہ تیرے پیچھے چل جائیں گے، جو سیدھے رہے وہ تجھ سے بچ جائیں گے۔ گرامی قدر، گویا خلوص اور اخلاص ایسا عظیم عمل ہے جو انسان کو شیطان کے چنگل سے بھی بچا لیتا ہے، اور شیطان نے اس بچاؤ کا اعتراف ابتدا سے ہی خود کر لیا ہے۔ اب جب ہم اعمال کریں تو سوچیں ہمارے اعمال میں، ہماری صالحات میں، ہماری بلائیوں میں، ہماری اچھائیوں میں، ہماری نیکیوں میں، ہماری حسنات میں کہیں ریاکاری تو شریک و شامل نہیں، کہیں شہرت کا حصول تو مقصود نہیں، کہیں لوگوں پر رعب و دبدبہ بٹھانا اور ان پر اپنی دہشت بٹھا دینا یہ مقصود تو نہیں۔ اگر ایسا کچھ مقصود ہے پھر اس کا آخرت میں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور اگر عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے پھر وہ آخرت میں بڑے ذخائر بن کے اجر کی صورت میں میسر آئے گا۔ آقا علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا جب بندہ تنہائی میں کوئی عمل کرتا ہے، خلوت میں، علیحدگی میں، جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کا اور رب کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس نیکی پر 70 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ عام نیکیوں پر اجر 10 گنا ہے، خلوت اور تنہائی میں خالص نیت کے ساتھ کیا ہوا عمل اس کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا اگر کوئی شخص اس کے بعد تنہائی کے عمل کو لوگوں کے سامنے لے آتا ہے، یعنی لوگوں سے تذکرہ کرتا ہے، آج میں جب وقت تہجد اٹھا، اب اس کا مقصود جملے کا کیا ہے کہ لوگوں کو میری تہجد گزاری کی خبر ہو جائے، تو اس وقت بارش ہو رہی تھی، فلاں کام ہو رہا تھا، فلاں نہیں ہو رہا تھا،
تو مقصود اپنی تہجد گزاری کی اطلاع دینا ہے۔ اب وہ عمل جو تہجد کا عمل اور بندے اور رب کا خالص عمل تھا، جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں تھا، اب اسے وہ لوگوں کے سامنے لے آیا، اس نے تذکرہ کیا، اب اس کا اجر کم ہو کے 10 گنا تک ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کے اندر یہ خواہش انگڑائی لیتی رہے اور وہ اس خواہش میں مبتلا رہے کہ اپنی نیکی کا تذکرہ سننے کا خواہاں ہو اور چاہت ہو کہ کوئی میری اس نیکی کا ذکر کرے، چاہت ہو میں نے جس غریب کی بیٹی کی شادی پر اس پر خرچ کیا تھا، آج 50 بندوں کی مجلس میں وہ میرا شکریہ ادا کرے، جب یہ خواہش انگڑائی لے کہ میری نیکی شہرت حاصل کرے، اب وہ اس کا اظہار کرے اور لوگوں سے سن کے خوش ہو، اب اس کا عمل ریا بن جاتا ہے، یعنی وہ 10 گنا بھی نہیں، 1 گنا بھی اجر باقی نہیں رہتا، بلکہ ریاکاری میں شامل و شریک ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کے عمل کی ایسی کیفیت ہوتی ہے، اب اس پر نہ تو 70 گنا اجر کا وہ حقدار ہوتا ہے، نہ 10 گنا اجر کا وہ حقدار ہوتا ہے، اور نہ ہی اس عمل کی اجر کا حقدار ہوتا ہے۔ وہ ریاکاری شرک اصغر میں مبتلا ہو کر اپنے عمل کو حبط اور ضائع کر بیٹھتا ہے۔ ہمیں سوچنا یہ ہے، کیا ہم اپنے اعمال کی تعریفات کو سننے کے خواہاں تو نہیں؟ ہم یہ تو نہیں چاہ رہے کہ ہماری نیکی کی شہرت ہو، لوگ اس کا تذکرہ کریں اور لوگوں میں ہماری تشہیر ہو جائے؟ یہ تو نہیں چاہتے کہ ریاکاری ہو، لوگ دیکھیں؟ اگر ایسا ہے تو نماز کلمہ طیبہ کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے، عبادت ہے، تب بھی رب العزت فرماتا ہے فویل للمصلین، فرماتا کچھ نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ وہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ویل سے، تباہی سے، دوزخ سے بچ نہیں سکتے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ ہیں جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، وقت گزار دیتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، درست طریقے سے ادا نہیں کرتے، خشوع و خضوع سے محروم ہوتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، ان کا مقصود ہوتا ہے فلاں شخص دیکھے میں نمازی ہوں، اور اس کے بعد میرے دھوکے میں آ جائے اور میں اسے کوئی دھوکہ دے دوں، وہ میری نمازی ہونے کا تذکرہ کرے۔ نماز تو خالص اللہ کے لیے تھی، لیکن جب لوگوں کے لیے ہوگی تو ریاکاری ہوگی، شرک اصغر ہوگا کہ جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا وہ اپنے کسی ہمسائے کے لیے کر رہا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور نمازی ہونے کے بعد ہلاکت اس لیے ہے کہ نماز تو دل کو نرم کرتی ہے، اگر نمازی ہونے کے باوجود بھی عام استعمال کی چیزیں لوگوں کے طلب کرنے کے باوجود بھی نہیں دیتا تو وہ ہلاکت کماتا ہے۔ نماز تو نمازی کے دل میں نرمی لاتی ہے، رب کے حضور جھکتا چلا جاتا ہے اور اس کے بندوں پر مہربان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، نماز کا عمل جب خالص نہ رہا، اس سے خلوص اٹھ گیا، تو اس کے لیے ہلاکت بیان کی۔ جو مخلص نہیں، اب بتائیے جو سرے سے نماز ہی ادا نہیں کرتا، اس کا انجام کار کیا ہوگا؟ جبکہ نماز پڑھنے والا اگر ریاکار ہو جائے تو نماز تو اس کی بھی نہیں بٹتی۔ اور خلوص کی دولت ہی ایسی ہے جو بندے کو محفوظ رکھتی ہے، اور خلوص انسان کے دل کا فعل ہے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ بسا اوقات انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے یا ترغیب دینے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، ابتداءً تو ترغیب کے لیے ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ ترغیب دینے کے لیے خرچ کرنا لوگوں کے سامنے، شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے، تعریف کی ہے ایسے لوگوں کی جو سرًا وعلانیۃً خرچ کریں، چھپ کر کریں، اعلانیہ کریں، لیکن یہ تب ہی ہے جب ان کے اندر خلوص موجود ہو۔ جب نیت کے خلوص سے دور ہو جائیں پھر ان میں کوئی بلائی باقی نہیں بچتی۔ اور حدیث نیت
مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے۔ نیت جیسی ہوگی عمل کا اجر و ثواب یا اس کی سزا ویسی ہی ہوگی، اور جس کی نیت اور ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اس کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، جس کی دنیا پانے کے لیے یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے اس کے لیے ہے۔ اس کی شرح امام یحییٰ بن شرف الدین نووی نے لکھی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ عبادت کرنے والے بندے 3 اقسام پر ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں، یہ 3 اقسام والے وہ ہیں جو اچھے لوگ ہیں، قابل تعریف لوگ ہیں، ان کی انہوں نے 3 اقسام لکھی۔ جو مذمت والے ہیں، دوزخ کے اہل ہیں، ان کی بات الگ ہے۔ انہوں نے کہا اچھی نیتوں والے بھی 3 اقسام کے ہیں، اور یہ وہ 3 ہیں جو رب کو پسند ہیں، جن کی قرآن اور حدیث میں تعریف ہے، اور اس سے نچلے درجے والے تو بہکے ہوئے، ہٹے ہوئے، راہ سے جدا اور دوزخ کی طرف چلنے والے ہیں۔ کہنے لگے ایک ایسے ہیں جن کی عبادت کا طریقہ غلاموں والا ہے، غلام آقا کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے احکامات مانتا ہے، اس لیے کہ نہیں مانوں گا تو آقا سزا دے گا، سزا کے خوف سے اس کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ لوگ جو دوزخ کے خوف سے نیک عمل کرتے ہیں، رب کے حکم مانتے ہیں، ان کی بندگی غلاموں والی ہے۔ میں نے پہلے کہا یہ تینوں تعریفیں ان لوگوں کی ہیں، تینوں اقسام جو قابل تعریف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 1-2 بار نہیں سینکڑوں بار قرآن میں دوزخ کا خوف دلایا، اور آقا علیہ السلام بھی دوزخ سے پناہ طلب کرتے تھے۔ اس سے ڈرنا ایمان کی علامت ہے۔ تو امام یحییٰ بن شرف الدین نووی نے کہا کہ ایک وہ قسم ہے کہ جو عبادت اس لیے کرتی ہے کہ دوزخ سے بچ جائیں، دوسری قسم تجار والی ہے، ان کی عبادت کا طریقہ کار تاجروں والا ہے۔ تاجر کہتا ہے کچھ دو کچھ لو، وہ کہتے ہیں ہم نیکی کریں گے بدلے میں جنت ملے۔ یہ لوگ بھی قابل تعریف ہیں، قرآن کی سینکڑوں آیات اور ہزاروں احادیث ان کی تعریف میں ہیں۔ اور تیسری عبادت مخلصین کی عبادت ہے۔ اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صالح اعمال کرتے ہیں اور ان کی نیت اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے، بس رب راضی ہو جائے، اور نیکیاں کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ڈرتے رہتے ہیں کہیں رب ہمارے اعمال کو ہبط اور ضائع نہ کر دے، اور رب سے پناہ بھی طلب کرتے ہیں، عمل بھی خالص رب کے لیے کیا اور اس کا اجر بھی رب سے ہی طلب کیا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کرتے رہے۔ یہ عباد مخلصین ہیں، اور جب کوئی بندہ مخلصین میں شامل ہو جاتا ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے اللہ کی بندگی کا کہ کسی شخص کو اللہ کی ذات کے ساتھ اور اس کے قرب سے اتنی دلچسپی پیدا ہو جائے، اس کا مدعا قرب الہی کا حصول اور اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہ رہے، کہے بس سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جو رب نے دیا وہ بھی اسی کا ہے، جو اس نے لے لیا وہ بھی اسی کا ہے۔ مخلصین کی بندگی تو ایسی خالص بندگی ہوتی ہے، اور جب خلوص ہٹتا ہے تو پھر انسان کے اعمال کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی ول پاور، روحانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اسرائیلی روایات میں سے ہے، اور امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا، وہ عبادت میں مگن رہتا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک درخت ہے، قدیم درخت، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں۔ اسے رب کی محبت کی وجہ سے یہ بات ناگوار گزری کہ رب کے ہوتے ہوئے کوئی کسی اور کو کیوں پوجے۔ وہ اپنے اعمال خالص اللہ کے لیے کرتا تھا، چاہت تھی باقی لوگ بھی مخلص ہو کر اللہ کی بندگی کریں۔ اس نے کلہاڑا لیا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں شیطان ایک بوڑھے شخص کی شکل و صورت میں اس کے سامنے آیا، اور اس نے اسے روکا، بھائی کدھر جا رہے ہو؟
اس نے کہا فلاں جگہ پر ایک درخت ہے، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، میں کاٹنے جا رہا ہوں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس نے کہا، جو شیطان بوڑھے شخص کی شکل و صورت میں آیا تھا، اس نے کہا اس کا تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس درخت کو کاٹے گا، لوگ کسی اور درخت کی پوجا شروع کر دیں گے۔ تو کون سا نبی ہے کہ تجھے رب نے حکم دے کے بھیجا ہے؟ اپنے تئیں اپنا کام کر، عبادت میں لگا رہا، وقت عبادت سے ضائع نہ کر۔ اس نے کہا نہیں، میں اسے کاٹوں گا۔ تکرار بڑھی تو اس شخص نے اٹھا کے شیطان کو، جو انسانی صورت میں تھا، زمین پہ پٹخا، اس کے سینے پہ چڑھ گیا، کہنے لگا تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ اس نے کہا چلو مجھے چھوڑو، میں ابھی تمہیں ایک اور مشورہ دیتا ہوں۔ چھوڑا، اس نے اور مشورہ دیا، روکا، پھر دوبارہ اسے زمین پہ دے مارا، سینے پہ چڑھا۔ اس نے کہا میری بات سنو، تم فقیر آدمی ہو، عبادت میں محو رہتے ہو، لوگ تمہارے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، اس درخت کو کاٹنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا خاص، لوگ کسی اور درخت کی پوجا شروع کر دیں گے۔ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں جس کا تمہیں فائدہ ہو۔ اس نے کہا بتاؤ، کیا بتاتے ہو؟ کہنے لگا ہر صبح جب اٹھو گے تمہارے بستر کے نیچے سے تمہیں 2 دینار ملیں گے، وہ دینار لے لو، 1 دینار اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گزر بسر کے لیے رکھو، اور دوسرا دینار جو ہے وہ خرچ کرو، صدقہ و خیرات کرو، نیکی کرو۔ اس نے کہا اچھا، نیکی کا جذبہ ہے، چلو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اب فیصلہ کرنے کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ صبح اٹھا، بستر اٹھایا، اس کے نیچے 2 دینار تھے، اٹھائے، ایک اپنے استعمال میں لایا، دوسرا خیرات کر دیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن اٹھا تو اس کے نیچے کچھ نہیں تھا۔ جب اس نے دیکھا نا اب دینار بھی نہیں نکلے، پھر صبح ہی کلہاڑا کندھے پہ رکھا اور غصے سے جانے لگا اس درخت کو کاٹ کے آؤں گا۔ راستے میں وہی بوڑھا شیطان جو بوڑھے کی شکل میں تھا سامنے آ گیا۔ اس نے کہا بس کرو، تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، باز نہیں آتے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں رکوں گا، اب اسے ضرور بضرور کاٹ دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، گھر چلے جاؤ، درخت کو رہنے دو، لوگ کسی اور درخت کی پوجا کر لیں گے تو پھر تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، میں اب کی بار اسے ضرور کاٹوں گا۔ اب ہوا کیا، تکرار بڑھی تو اس بوڑھے نے اس عبادت گزار کو زمین پہ پچھاڑ دیا، اس کے سینے پہ چڑھ گیا۔ تو یہ کہنے لگا واپس جاتے ہو کہ ابھی تمہاری گردن اڑا دوں؟ اس نے کہا مجھے چھوڑو، اور مجھے یہ تو بتاؤ کہ اس دن 2 بار میں نے تمہیں زمین پہ پٹخا تھا، اور آج میں اتنا کمزور ہو گیا، تم طاقتور ہو گئے کہ تم نے مجھے زمین پہ دے مارا اور میرے سینے پہ چڑھ گئے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ بالکل آسان ہے، اس دن تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا تھا، اس لیے تیری اندر طاقت بڑی تھی، روحانی پاور تھی۔ آج تو رب کی رضا کے لیے نہیں، پیسے نہ ملنے کے غصے کی وجہ سے آیا ہے، اس لیے آج تیرے اندر وہ طاقت نہیں، میں نے تجھے پچھاڑ دیا ہے۔ خلوص کی بڑی طاقت ہے، جس میں اخلاص پایا جاتا ہے، اس کا تھوڑا عمل بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور اگر اخلاص سے خالی ہو تو بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ حدیث ترمذی میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو بلایا جائے گا، ان میں سے سب سے پہلے اس شخص کو بلایا جائے گا جس نے شہادت کا درجہ حاصل کیا، اور اس سے پوچھا جائے گا اے بندے، میں نے تجھے زندگی دی تھی، طاقت دی تھی، قوت عطا فرمائی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ، میں نے زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھایا، تیری راہ میں تلوار لے کے نکلا، کافروں کو واصل جہنم کیا، میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شجاعت حاصل ہوئی، شہادت کے مقام پر فائز ہوا، میں بڑا بہادر تھا، میں نے بہادری کے ساتھ سب کچھ کیا۔ رب العزت جل وعلا فرمایا کہ یہ بات ٹھیک ہے، تو دشمن کے مقابلے میں نکلا تھا، یہ بھی ٹھیک ہے تو نے اسے واصل جہنم کیا تھا، یہ بھی ٹھیک ہے پھر تجھے شہید کر دیا گیا، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں کہ تو نے یہ سارا کچھ میرے لیے کیا، تو نے تو اس لیے کیا کہ تیری شجاعت کی شہرت ہو جائے،
تجھے تمغہ امتیاز مل جائے، لوگ تیری بہادری کے چرچے کریں۔ اے بندہ خدا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے میرے لیے نہیں کیا، اپنی بہادری کے چرچے کے لیے کیا، اور دنیا میں تیری بہادری کے بڑے شہرے ہوئے، چرچے ہوئے، لوگ تیرا تذکرہ کرتے تھے، تجھے انعامات سے نوازا گیا، تیرے خاندان نے اس سے فوائد حاصل کیے۔ چونکہ تو نے دنیا کے لیے کیا تھا، میں نے دنیا میں تجھے اجر دے دیا، آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ بندہ اتنے بڑے درجے پر بھی فائز ہو لیکن اس کا عمل ضائع ہو جائے۔ دوسرے عالم کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا میں نے تجھے علم دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے قرآن پڑھایا، لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھا، میں نے لوگوں کو بہت کچھ سکھایا۔ رب العزت فرمائے گا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، تو نے قرآن پڑھا، یہ بھی ٹھیک ہے تو نے پڑھایا، یہ بھی ٹھیک ہے تو نے تعلیم دی، تربیت کی، لیکن بات یہ ہے یہ تو نے میرے لیے تو نہیں کیا، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تیری عزت کریں، لوگوں میں تیرا چرچا ہو، شہرہ ہو، بس وہ تجھے سب کچھ مل گیا، جو تو چاہتا تھا دنیا میں خوب ملا، خوب تو نے نام کمایا، لوگوں نے تیری عزت کی، احترام کیا، وقار کا خیال رکھا، آج میرے ہاں تیرے لیے اس پر کوئی اجر نہیں ہے، اسے بھی دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرے شخص کو بلایا جائے گا، رب کہے گا میں نے تجھے بڑا مال دیا، کہے گا ہاں مولا تو نے مجھے بڑا مال دیا، میں نے بڑی سخاوت کی، غریبوں کے کام آیا، ناداروں کے کام آیا، مفلسوں پر خرچ کیا، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی ضرورت و حاجت کو پورا کرتا رہا، اے اللہ میں نے بے دریغ مال قربان کیا۔ رب العزت فرمائے گا یہ بات ٹھیک ہے، تو غریبوں کے کام آتا رہا، یہ درست ہے تو نے حاجتیں پوری کی، یہ درست ہے تو نے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا، لوگوں پر اپنا مال بہایا، خوب خرچ کیا، لیکن یہ سب کچھ تو نے میرے لیے تو نہیں کیا، تو چاہتا تھا لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تیری سخاوت کا تذکرہ کریں، لوگ تجھے سلام عقیدت کہیں، میں نے دنیا میں تمہیں اس کا پورا اجر دے دیا، جو تو چاہتا تھا لوگ ویسے ہی کہتے رہے، آج جھوٹ کہتا ہے کہ میرے لیے کیا، تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، اس تیسرے شخص کو بھی دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ارے بتاؤ تو صحیح، شہادت سے بڑھ کے عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ علم کی خیرات بانٹنے سے اعلیٰ خرچ کیا ہو سکتا ہے؟ سخی کی سخاوت سے اعلیٰ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن اس میں ایک خلوص نہیں تھا، یہ کام اللہ کی خاطر نہیں تھے، اس لیے ان کا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو ہم ایسے اعمال نہ کریں جن کا حاصل کچھ نہ ہو، کہ کر بھی لیں اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیں تو کیا حاصل؟ اپنے اعمال کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کریں اور اس کی بندگی کریں، اور اس کی چاہت اور رضا اور قرب کا حصول مقصود ہو۔ جو بندہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے جس قدر خالص کر لے گا، اللہ اسے اتنا ہی بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، رب کی اتنی ہی زیادہ اسے خوشنودی، رضا حاصل ہوگی، قرب حاصل ہوگا، اور تقرب الی اللہ کا حصول ہی اصل انسان کے لیے باعث نجات ہے، اور اگر یہ حاصل نہ ہوا تو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ آج ہمیں اپنے اعمال کو پرکھنا ہے، کیا ہم اپنی شہرت کے حصول کے لیے، جاہ و مال کی طلب کے لیے، لوگوں کے ہاں بلند مقام اور وقار کے حصول کے لیے اور ظاہری عزتیں حاصل کرنے کے لیے ہی تو اپنی زندگی تباہ و برباد نہیں کر رہے؟ یہ زندگی تو ختم ہو جانے والا سلسلہ ہے، یہاں محلات میں بسنے والا بھی قبر کی اندھیری کوٹری میں ہی منتقل ہوگا، یہاں کی ساری لذتیں موت کے ساتھ کرکری ہو جاتی ہیں، اور والباقیات الصالحات، وہ صالحات جو خالص اللہ کی خاطر کیے ہیں وہ باقی رہنے والے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہے ہم نے اس جہاں کے لیے کیا کیا۔ آج اپنے اس دنیا میں مستقبل جسے ہم سمجھتے ہیں
اور کہتے ہیں اس کے لیے تو ہم بڑی تیاری کرتے ہیں، 16 سال تعلیم حاصل کی جاتی ہے، 20 سال ٹریننگ کی جاتی ہے، 50 سال ملازمت کی جاتی ہے کہ بڑھاپا آسانی سے گزر جائے۔ تو یہ کیا خبر بڑھاپے تک پہنچیں گے بھی یا نہیں پہنچیں گے، لیکن آخرت تو وہ ہے جہاں جانا ہی جانا ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے اعمال کو اللہ کی خاطر خالص کر لیں تاکہ کل اس کا فائدہ حاصل ہو سکے، اور سب کچھ کرنے کے باوجود کہیں جھولی خالی نہ رہ جائے، کہیں اللہ کے فضل سے محرومی نہ ہو جائے۔ یہ محرومی بڑی محرومی ہے۔ رب کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی اصل کامیاب ہے۔ رب العزت جو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، رب کہتا ہے سارا کچھ اس میں ہے، ساری نعمتیں جو رب گنواتا ہے اس میں ہیں، لیکن کہتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، رب کی رضا کا مقام ہے، اور جس پر رب راضی ہو جائے اسے وہاں لے جاتا ہے۔ اے مالک الملک، ہمیں خلوص کی دولت سے مالا مال فرما، اپنی رضا نصیب فرما، ریاکاری سے، دکھلاوے سے اور ایسے اعمال سے محفوظ فرما جو ہبط اور ضائع ہو جائیں۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔